بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں خواب کے بارے میں لوگ طرح طرح کے وساوس میں مبتلا رہتے ہیں اور لوگ خواب دیکھ کر طرح طرح کے پریشانیوں کے شکار نظر آتے ہیں، تعبیر پوچھنے آتے ہیں۔ خواب دیکھنے کے بعد طرح طرح کے وساوس اور سوچ ان کو گھیر لیتے ہیں اور یہ خواب لوگوں کو پریشان کر لیتے ہیں۔ تو آج میں نے چاہا کہ یہ خواب کی حقیقت آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ یہ جو صورتحال ہے وہ ختم ہو اور لوگوں کی پریشانی یہ حل ہو۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ خواب ہے کیا چیز۔ تو اس بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب کی حقیقت یہ ہے کہ نفس انسانی جب نیند یا بے ہوشی وغیرہ کی وجہ سے ظاہری بدن کی تدبیر سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو قوت خیالیہ کے راستے سے کچھ صورتیں دکھائی دیتی ہے، اسی کا نام خواب ہے۔ اور اس کو صوفیاء اکرام اس طور پر بیان فرماتے ہیں کہ اس عالم میں جتنی چیزیں بھی وجود میں آنے والی ہے ان کا وجود میں آنے سے پہلے عالمی مثال کے اندر کچھ خاص شکلیں ہوا کرتی ہے، یعنی اس عالم کے اندر جو بھی چیز وجود میں آنے والی ہوتی ہے ہر طرح کی چیزوں کی کچھ خاص شکلیں عالمی مثال کے اندر پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو اب خواب کے اندر جب نفس انسانی ظاہری بدن کے تدبیر سے فارغ ہو جاتا ہے تو بس اوقات اس کا تعلق عالمی مثال کے ساتھ ہو جاتا ہے اور پھر اس کائنات کی چیزوں کی جو وہاں پر شکلیں ہیں وہ اس کو نظر آنے لگتی ہے اور یہی خواب کی حقیقت ہے۔ خواب کی حقیقت سمجھنے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہر طرح کے خواب سچے ہوتے ہیں یا خوابوں کے کوئی اور باطل اقسام بھی ہے جن کا کوئی تعبیر اور حقیقت نہیں ہوتی۔ تو بنیادی طور پر خواب کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے 2 بالکل باطل ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور ان کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہوتی، اور تیسری قسم وہ سچے خوابوں کی ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے اور اس کی حقیقت بھی ہوتی ہے۔ تو خواب کی پہلی قسم یہ ہے کہ انسان بیداری کی حالت میں بس اوقات جو چیزیں دیکھتا اور سوچتا رہتا ہے تو وہی سونے کے بعد اس کو نظر آنے لگتی ہے، اس کو حدیث النفس کہا جاتا ہے۔ خواب کی یہ قسم کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اس کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہوتی اور یہ گویا کہ ایک خیالی چیز ہوا کرتی ہے جو ہوا میں اڑ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے خوابوں سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسے خوابوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی تعبیر ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے خواب گویا کہ ایک ہوائی چیز ہے جو ختم ہو جاتی ہے، کوئی حقیقت اور اس کے اوپر کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا۔ دوسری قسم خوابوں کی یہ ہے کہ بس اوقات شیطان انسان کے ذہن میں خواب کی حالت میں کچھ صورتیں اور واقعات ڈالتا ہے، کبھی بندے کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اس کو پریشان اور ڈرانے کے لیے شیطان جو ہے بندے کو کچھ صورتیں وغیرہ دکھاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تسویلی شیطانی۔ خواب کی یہ جو دوسری قسم ہے یہ بھی بالکل باطل ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، کوئی حقیقت اور وجود نہیں ہوتی۔ ایسے خواب بھی گویا کہ ایک ہوائی چیز ہوا کرتی ہے جو ختم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بھی کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی کے اوپر ایسے خوابوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ایسے خوابوں سے بھی پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ خواب کی تیسری قسم وہ ہے سچے خواب۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسم کا الہام ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام کے احادیث میں سچے خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ سچے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو تنبیہ کرنے کے لیے یا خوشخبری دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ مومن کا خواب ایک کلام ہے جس سے وہ اپنے رب سے شرف گفتگو حاصل کرتا ہے۔ تو خواب کی یہی تیسری ایک قسم ہے جو سچی ہے اور اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ خواب کے اس تیسری قسم کے ساتھ بھی بس اوقات کچھ تخیلات باطلہ انسان کی اپنی طبعی اور نفسانی عوارض شامل ہو کر اس خواب کو بھی بے حقیقت اور ناقابل اعتبار بنا دیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ خواب کی 3 قسموں میں سے 2 قسمیں تو بالکل باطل ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواب کی صرف ایک قسم جو تیسری قسم ہے وہ سچی ہے، اور وہ بھی بس اوقات دیگر عوارض کی وجہ سے فاسد اور باطل ہو جاتی ہے، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تو جب ہمارے سامنے یہ تفصیل آ گئی تو ہمیں پتہ چلا کہ بھائی اکثر خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے نہیں ہوتے، وہ یا انسان کے اپنے خیالات یا شیطانی وساوس اور صورتیں ہوا کرتی ہے جو کہ باطل اور بے حقیقت ہوتی ہے۔ صرف خواب کی ایک قسم ہے جو کہ سچی ہے، اور بس اوقات انسان کے دیگر عوارض طبعی اور نفسانی اس کے ساتھ شامل ہو کر وہ خواب بھی بے حقیقت بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں خوابوں سے خواہ مخواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔